بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: اهدنا الصراط المستقيم. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے خدا، اے پروردگار، ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ. ہمارے آپ کے درمیان اس سلسلہ مجالس میں موضوع سخن جو ہے وہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم. اور دو مجلسیں میں پڑھ چکا ہوں. پہلی مجلس میں نے یہ بات عرض کی کہ صراط مستقیم کی اہمیت کیا ہے اور قرآن نے اس کو کتنے اہم موقع پر اس آیت کو رکھا ہے. اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی اور ہوں یا نہ ہوں، لیکن پنجتن پاک ضرور وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اب ہم کو انہی کا راستہ معلوم کرنا ہے اور انہی کے راستے پر چلنا ہے. اس لیے کہ اگر رسول و علی معصومہ کونین و حسنین کا راستہ بھی صراط مستقیم نہ ہوگا تو پھر کس کا راستہ صراط مستقیم ہوگا؟ اور طلب بات یہ ہے کہ اگر ان کا راستہ بھی نہ ہوگا تو پھر اور کہاں سے ان سے بہتر پیدا ہوں گے جن کا راستہ صراط مستقیم ہوگا؟ لیکن ہمارے ساتھ جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ حضرات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں گزرے ہیں. لہذا ان کے احکام، ان کے ارشادات، ان کے اقوال، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہمارے پاس کسی نہ کسی سلسلے اور ذریعے سے آتے ہیں. دیکھیے، میرا مضمون اب شروع ہو رہا ہے. یعنی جیسا میں نے پرسوں اور کل کہا کہ میں کوئی بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں اور کچھ تمہید اور کچھ ابتدائی منزلوں سے آدمی کو ضرور گزرنا پڑتا ہے، تو بہرحال ایک دو مجلسیں اس میں چلی جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو چیز اور جو فکر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان پنجتن پاک کا راستہ معلوم کرنا فرض ہے اور ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ان کا راستہ کیا ہے تاکہ اسی کے مطابق ہم عمل کریں اور اسی پر چلیں. تو اس کے سلسلے میں میرے بھائی یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے جس زمانے میں یہ بزرگ ہستیاں دنیا میں تھیں. ہمارے اور ان کے درمیان لگ بھگ 1350-1400 برس کا فاصلہ ہے. اس 1350-1400 برس کے فاصلے کو طے کر کے ہمیں اس زمانے میں دیکھنا ہے ان کی سیرت کو، ان کی حیات کو، ان کے واقعات کو، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو انہی افعال و اعمال، اسی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھال سکیں اور اپنے عقائد کو ویسا بنا سکیں جیسا ان کا حکم ہے، اپنے اعمال کو ویسا انجام دے سکیں جیسا انہوں نے بتایا ہے. تو اب یہ مسئلہ غور طلب ہے ہر مسلمان کے واسطے. دیکھیے، بات ادھر سے ادھر آنے کی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو تصور پیش کرنا چاہتا ہوں ان مجلسوں میں،
وہ بالکل عام ہر سال کی باتوں سے الگ بات ہے. بات ادھر سے ادھر آنے کی نہیں ہے، بات ادھر سے ادھر جانے کی ہے. ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تاکہ وہاں جا کے ہم اپنی آنکھوں سے سیرت و کردار پنجتن پاک دیکھ سکیں، ارشادات رسول سن سکیں، اور توضیح و تشریح ہے ارشادات رسول ائمہ اطہار علیہ السلام کی زبانی معلوم کر سکیں. تو اصل مسئلہ ہمارا ادھر سے ادھر آنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ادھر سے ادھر جانے کا معاملہ ہے. اور ہمارا ہے آپ جو مقصد میرا ہے وہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں ادھر سے ادھر جانا ہے. تو ہم کس کے ذریعے سے جائیں اور کس کے وسیلے سے جائیں؟ سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو سڑک پر مختلف سواریاں کھڑی ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ ہم پہنچا دیں گے. ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک گاڑی نہیں ہے جس میں بیٹھ کے ہم چلے جائیں. سڑک پر 25-30 گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے علاوہ کسی گاڑی میں بیٹھے تو وہ تمہیں نہ جانے کہاں لے جائے گا. وہاں پہنچنا ہے تو ہماری گاڑی میں بیٹھو ہم پہنچائیں گے. تو اب ہم حیران ہیں کہ جائیں کہ نہ جائیں. اگر نہ جائیں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، جانا ضروری ہے وہاں تک. جیسے کسی کو 1400 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا ہو اور 1400 کلومیٹر جا کے اس کو اپنی منزل ملنا ہے، تو اب یہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے ہو؟ ہر ایک کہتا ہے کہ کنوینس ہم سے لو، اور خالی یہی نہیں کہ کنوینس ہم سے لو، آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہو، ابوظہبی جانا ہو، فجیرہ جانا ہو، کہیں جانا ہو تو ایک ٹیکسی ڈرائیور وہ بلائے گا تو اپنی طرف ہر ایک ادھر آئیے ہم لے چلیں گے. لیکن اگر ایک پر بیٹھ گئے تو دوسرا یہ نہیں کہتا کہ یہ لوٹ لے گا. یہاں دوسرا مسئلہ ہے. یہاں یہ ہے کہ جس گاڑی پر بیٹھے سب مل کے چلائے کہ لٹ جاؤ گے، اس پر بیٹھو گے، ادھر آؤ. عالم اسلام کا اس وقت یہ حال ہے. تو ہم کس کے ذریعے سے جائیں، کس کے ذریعے سے جائیں؟ یہ عجیب و غریب منزل ہے. بس کس کے ذریعے سے جانے کی بات ہے. بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث رسول معلوم کرنا ہے، ہمیں تفسیر قرآن معلوم کرنا ہے، ہمیں ارشاد ربانی معلوم کرنا ہے، ہمیں سیرت کی صحیح تصویر دیکھنا ہے، ہمیں اسلام کا صحیح فلسفہ سمجھنا ہے، ہمیں مذہب کی روح سے واقف ہونا ہے. ورنہ اس جیتے جاگتے زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں، اس زمانے میں جہاں ہر چیز کی ریزننگ مانگی جا رہی ہے، اور اس زمانے میں جہاں ہر مسئلے کے اوپر نئے نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی فکر ان کو ہر مرتبہ ایک نئے راستے کی طرف لیے جا رہی ہے. اس کمپٹیشن کی ایج میں، اس ریزننگ کی دنیا میں، اس بڑھتے ہوئے علم اور روشنی کے پیریڈ میں اگر ہم انہی پرانی معاملوں کی حدود میں محدود رہے اور نئی باتوں کے لیے نئے فکر نہ پیش کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی نسلیں مذہب کو پرانا سمجھ کے اس سے غیر مطمئن ہو جائیں. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ مسئلہ نہ مناظرے کا ہے، نہ بحث کا ہے، نہ کسی کو برا کہنے کا ہے، نہ کسی پر اعتراض کا ہے. یہ مسئلہ خود بنیادی طور سے اس جہاز کا ہے جس میں آپ چل رہے ہیں. اس لیے کہ اگر جہاز ڈوب گیا تو سب ڈوب جائیں گے جتنے اس میں ہیں. پھر اگر میرے آپ کے جھگڑا ہے تو جھگڑے بھی ڈوبیں گے اور جھگڑا کرنے والے بھی ڈوبیں گے. اصل مسئلہ جو ہے وہ خود اسلام کا ہے کہ اگر آج
ہم اسلام کو اس کی صحیح شکل سے دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے تو ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ اس علم کی چکا چوند کے زمانے میں، جبکہ علم کی ترقی انسانی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی ہے، ہم سروائیو کر سکیں گے؟ اب وہ وقت چلا گیا کہ ہم نے کہا تم مان لو، اب وہ زمانے گزر گئے کہ بزرگوں کا قول ہے سر جھکاؤ۔ اب لڑکا کہتا ہے سر کیسے جھکائیں، آپ ریزن تو بتائیے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیسے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، آج آپ کو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کل سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، دولت سے کام نہ چلے گا۔ دولت منہ کے اوپر واہ ہوا کروا دیتی ہے مگر پیٹ پیچھے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ طاقت سے کام نہ چلے گا، طاقت وقتی طور پر زبان پر قفل لگا لیتی ہے مگر دلوں کو نہیں بدلتی۔ اگر کام چلے گا اس وقت اسلام کا تو علم سے، اگر کام چلے گا اسلام کا تو علم سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اگر اسلام کا کام چلے گا اس وقت تو علم سے۔ اور علم کہاں سے ملے، علم کون لا کے دے؟ جب ہم علم کے مسئلے پر دیکھتے ہیں تو اپنے دامن کو علم سے خالی پاتے ہیں۔ پالنے والے یہ کیا ہو گیا، کون سی آفت آ گئی، کون سی مصیبت ہم پر پھٹی، کس بات پر ناراض ہو گیا تو ہم سے جو ہمارے دامن کو علم سے خالی کر دیا؟ عزیزان گرامی، مسلمان دنیا میں قیادت کرنے آیا تھا، یہ میر کارواں بننے آیا تھا، گرد کارواں بھی نہ رہا۔ یہ قافلے کو لیڈ کرنے آیا تھا، آگے آگے چلنے آیا تھا۔ آج قافلے کے پیچھے بھی اس سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ علم و تحقیق کے کارواں بہت آگے جا رہے ہیں اور مسلمان میلوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے اس کا سبب کیا ہے؟ میں پہلے ایک بات عرض کر دوں، بعض موقعوں پر بڑی دل آزاری ہوتی ہے جب ہم قول رسول کوئی پیش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضور یہ باتیں آپ تعویل کے ساتھ سنا رہے ہیں، اگر صاف صاف رسول کی بات ہوتی تو کیا مسلمان مان نہ لیتے؟ خاص طور سے میں کھل کے کہہ دوں، چھپ کے کیوں کہوں، جب ہم غدیر کا ذکر کرتے ہیں اور ولایت علی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے سیدھی بات سے کیا فائدہ، صاف ہی بات سنیے، کوئی اس میں بگڑنے کی بات ہے نہ لڑنے کی بات ہے۔ جب ہم ولایت علی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر رسول نے ایک واضح بات کہی ہوتی تو کیا امت نہ مان لیتی؟ ہم کہتے ہیں رسول نے نہیں، قرآن نے جو واضح باتیں کہیں سب نے مانی۔ کیا قرآن نے واضح لفظوں میں نہیں کہا کہ نماز واجب ہے؟ کیا قرآن نے بالکل صاف صاف یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز واجب ہے؟ کیا 100% مسلمان نمازی ہے؟ کیا قرآن میں بالکل کلیئر یہ نہیں لکھا ہے کہ روزے تم پر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے؟ کیا رمضان میں 100% مسلمان روزہ رکھتا ہے؟ کیا قرآن میں بالکل صاف یہ نہیں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اور شراب پینا حرام ہے؟ بالکل صاف، رسول نہیں قول خدا ہے، اور بالکل صاف کلیئر، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یقیناً شراب، جوا، بت جمے ہوئے پاسے یہ سب شیطانی گندگی ہے، ان سے بچو۔ بھائی اس سے زیادہ کلیئر کٹ آیت تو نہیں ہو سکتی؟ کیا خدا نخواستہ یہ مصیبت مسلمانوں میں تو نہیں ہے؟ شراب اور جوئے کی عادت، ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں میں بھی کوئی ایک ایسا بھی ہو جو شراب بھی پیتا ہو؟ یا آپ نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان کو کبھی ایسا تو نہیں دیکھا کہ اس کی طرف نسبت دی جاتی ہو کہ جوا کھیلتا ہے؟ صاحب یہ کون سی بات ہے، سینکڑوں ملیں گے۔ تو رسول نے تو کلیئر کٹ کہا، کیوں نہیں مانا؟ خدا نے تو صاف کہا، کیوں نہیں مانا؟ اور سنیے، علم کے لیے رسول نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ڈیوٹی ہے۔ اس کو میرے نوجوان بچے سنیں اور بزرگ سنیں، گارجینز بھی سنیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ رسول نے آج سے 1400 برس پہلے کہا، حضور کی رحلت کو گزشتہ سال 1400 سال مکمل ہو گئے، لہذا اگر یہ مان لیا جائے کہ زندگی کے بالکل آخری دنوں کی بھی یہ حدیث ہے تو ڈیفینیٹلی 1400 برس سے زیادہ پرانی ہے۔ اگر بالکل یہ مان لیا جائے کہ انتقال سے ایک دن پہلے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے یا انتقال کے دن ہی ارشاد فرمائی ہے، تب بھی 1400 برس سے زیادہ پرانی یہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ڈیوٹی ہے۔ جس کے رسول نے 1400 برس پہلے ہر مرد و عورت کی ڈیوٹی بتائی تھی علم حاصل کرنا، اس قوم میں ساری دنیا میں لٹریسی 100% ہے؟ کیا ساری دنیا کے مسلمان 100% پڑھے لکھے ہیں؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان 100% پڑھے لکھے ہیں؟ تو رسول نے تو صاف کہا تھا، امت نے نہیں مانا۔ تو اب آپ ہم سے کیا منہ لے کے کہتے ہیں کہ اگر رسول صاف کہہ دیتے تو ہم مان لیتے؟ سنیے، ہمیں رسول تک پہنچنے کے لیے، آل رسول تک پہنچنے کے لیے علم چاہیے ہے۔ آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور آج کے مشکلات کو سالو کرنے کے لیے علم چاہیے ہے۔ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ایجادات کرنے کے لیے، رہبری کے لیے علم چاہیے ہے۔ قرآن کی حقانیت، حدیث کی صداقت، سیرت رسول کی عظمت، سیرت اہل بیت کی جلالت کو واضح کرنے کے لیے علم چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، کائنات میں ساری روشنی علم کی ہے۔ شہروں کے اندر جو جگمگاہٹ ہے وہ علم کی وجہ سے، کائنات کی جو تصویر کی ہے انسان نے وہ علم کی بدولت، دنیا کی زینت جو ہے وہ علم کی وجہ سے، انسانیت کا فروغ جو ہے وہ علم کی وجہ سے، فضاؤں میں جو اڑ رہا ہے انسان وہ علم کی بدولت، گہرے سمندروں میں کشتیوں کی رہنمائی کرنے والا علم ہے، قافلوں کو منزلوں تک پہنچانے والا علم ہے، اسپتالوں میں بیماروں کا علاج کرنے والا علم ہے، مشکلات کی مشکل کشائی کرنے والا علم ہے، پریشانیوں کی گتھیاں سلجھانے والا علم ہے۔ علم، توجہ سے جملہ سنیے گا، علم جب اہل بیت تک آتا ہے تو جان صفات بنتا ہے، جب ذات رب العزت کی بات ہو تو عین ذات کہلاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ علم دنیا کی زینت ہے، علم آخرت کی کامیابی کا وسیلہ ہے، علم
انسان کی قیادت کا ضامن ہے، علم حیات جاوید بخش دینے والی دولت ہے، علم سربلند کرتا ہے، علم وہ سرمایہ ہے جو کبھی چوری نہیں ہوتا، علم وہ خزانہ ہے جو کبھی خالی نہیں ہوتا، علم وہ چشمہ فیض ہے جو کبھی سوکھتا نہیں، علم وہ مرتبہ ہے جس کے اندر کبھی زوال نہیں آتا، علم وہ سلطنت ہے جس کے اوپر غنیم کبھی قابو نہیں پاتا، علم جب چپ رہتا ہے تو قرآن کہا جاتا ہے، جب بولتا ہے تو اہل بیت کہلاتا ہے۔ سمجھے کیا چیز ہے علم؟ کیا مصیبت آ گئی کہ جس قوم کے پاس کتاب علم موجود ہے اس کا دامن علم سے خالی ہو گیا۔ کیا مصیبت آ گئی کہ جس قوم کے پاس کتاب علم موجود ہے اس کا دامن علم سے خالی ہو گیا، اور جو خزانے کا مالک ہے اس کی گزر بسر بھیک کے ٹکڑوں پر ہو رہی ہے۔ خزانہ لیے بیٹھے ہیں اور خزانے کے دروازے پر بستر بچھائے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے، بیمار، کمزور، اور راستہ چلتے ہوئے سے کہا ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ ہم اس خزانے کے مالک ہیں، اور اس کے اندر ایک ایک نگینہ ایسا ہے کہ اگر ایک ہم بیچ لیں تو پورے دنیا کو خرید لیں، شہر نہیں پوری دنیا کو ہم خرید لیں۔ ہمارے پاس خزانہ ہے مگر ہم نے کل سے کھایا نہیں، کچھ کھلا دو، پیسے نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، لا دو۔ پیاسے ہیں، ایک بوتل پانی دے دو، پی لیں۔ بیمار ہیں، ہمیں دوا لا دو۔ ہمارے پاس دیگوں میں اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، سونے کے سکے، کئی ہزار ٹن سونے کے سکے ہیں اس کے اندر، دوا لا دو۔ دیکھو یہ آدمی بار بار آن کے ہمیں مارتا ہے، دیکھو اس کو منع کر دو، یہ ہمیں ستا رہا ہے۔ ہم اس میں سے ایک مٹھی بھی اگر نکال لیں تو اتنی بڑی فوج رکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کو ہم تسخیر کر لیں۔ خزانہ ہمارے پاس ہے مگر اس کو منع کرتے جاؤ۔ قرآن ہر ایک کے پاس ہے، قرآن ہر ایک کے پاس ہے، اور قرآن جس کو بدنصیبی سے ہم نے کتاب موت بنا دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو فاتحہ خوانی میں پڑھی جائے، یہ کتاب زندگی تھی جس میں زندہ رہنے کے راز لکھے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنی ناسمجھی سے کتاب موت بنا دیا کہ اس وقت جھاڑ پوچھ کے نکالی جائے گی جب کسی کا انتقال ہو کہ بھئی سرحان قرآن تو پڑھ دو۔ یہ کتاب حیات ہے، اس کے اندر عروج و ترقی کے راز ہیں، اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے کا گر ہے، اس کے اندر کائنات کو حکومت کرنے کے سبق ہیں، اس کے اندر دنیا کے تمام علوم ہیں۔ یہ قرآن ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو ہم نے کہا اے خزانے کے مالک، اے خزانے کے مالک، تجھے اللہ نے یہ حیثیت دی ہے، کیا ہو گیا تجھے جو تو دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ ہے؟ ان کا خزانے میں تو ہمارے سب کچھ ہے، جو کہو وہ ہے، کیا جواہرات اور کیا سونا اور کیا چاندی اور کیا ہیرے اور کیا یاقوت اور کیا جویلری اور کیا نوادرات،
سب کچھ ایسا ہے جو انسانی آنکھ نے دیکھا نہ ہو. تو جو سب کچھ ہے تو نکالو نا. کہے کو فاقے مصیبت میں زندگی کا گزار رہے ہو. ان کا کیا کریں. اب سنیے میری بات ہے یہاں تک تو تجزیہ تھا عالم کا. اب میری بات بھی سن لیجئے. اگر دل چاہے قبول کیجئے, نہ دل چاہے نہ قبول کیجئے, اس پر مجھے کوئی اصرار نہیں ہے. ان کا کیا کریں. خزانہ تو موجود ہے, کنجی نہیں مل رہی ہے قبول کی. خزانہ تو موجود ہے, کنجی نہیں مل رہی ہے. اور یہ خزانہ ایسا بند ہے کہ بغیر کنجی کے کھلے گا نہیں. کسی کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے جو توڑ سکے دروازہ, اس لیے کہ اس کے بنانے والے نے ایسا دروازہ بنایا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, دروازہ نہیں ٹوٹے گا. تو کہا جس نے خزانہ دیا تھا کیا کنجی نہیں دی تھی؟ کہا کنجی دی تو تھی, ہم نے لایا کر کے. جس رسول کو خدا نے قرآن دیا تھا اس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جس رسول نے قرآن دیا تھا ادھر سے لا کے آپ پر تو آیا نہیں تھا, نہ مجھ پر آیا تھا, نہ بزرگان اسلام میں کسی پر نازل ہوا تھا, نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں. قرآن تو حضور ہی پہ آیا تھا اور تو کسی پہ آیا ہوا نہیں تھا. تو حضور نے جہاں قرآن دیا وہاں قرآن کو سمجھنے کی کنجی بھی دی, مگر خدا کا برا کرے اس جہالت کا, خدا سمجھے ضدی مزاج سے, اور خدا سمجھے عداوت اہل بیت سے کہ جس کے سینے میں علم کا سمندر موزن تھا. اس نے کہا سلونی, ارے پوچھ لو مجھ سے. یعنی خزانے نے خود کہا کہ جتنی دولت چاہیے ہو لے لو. تو اس کے اس قول کا مذاق اڑایا, اس کے اس قول کا مذاق اڑایا گیا. خدا کی قسم یہ ظرف علی تھا جو جھیل گئے اور برداشت کر گئے. دوسرا ہوتا کوئی معمولی انسان ہوتا, ہم لوگوں کا جیسا نہیں, ہم سے بہتر ہوتا, مگر اس معیار کا نہ ہوتا تو کلیجہ خون ہو جاتا اس کا. کہ ایک طرف وہ عالم علم لدنی کرم پروردگار کی تصویر بنا ہوا ابر کرم برسنے کو کہہ رہا ہے, خشک زراعتوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ پانی لینے کو تیار نہیں. ابر کرم برسنے کو تیار, سوکھی زراعتیں اپنی ضد میں پانی کی ایک بوند لینے کو تیار نہیں. علی کہہ رہے سلونی, مجھ سے پوچھو. جانتے ہیں آپ علی کے اس جملے کا مذاق دشمنان علی نے کیوں کر اڑایا؟ ایک نے کھڑے ہو کہا میرے سر میں بال کتنے؟ ہم سمجھ گئے. نہ تو مولا کو زیب ہے ایسوں کو جواب دینا, نہ مولا کی شان ہے. ایسوں کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. غلام کہے کے لیے ہوتے ہیں, نوکر چاکر خادم کہے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا آدمی شان سے گزر جاتا ہے, اس کے خدمتگار, اس کے ملازم, اس کے غلام, اس کے نوکر چاکر دوڑا لیتے ہیں بدتمیزی کرنے والوں کو. وہ مڑ کے دیکھتا بھی نہیں, نہ اس کی شان ہے کہ ایسے لوگوں کو مڑ کے دیکھے. لیکن غلام جو ہوتے ہیں, نوکر چاکر خدمتگار جو پیچھے پیچھے چلتے ہیں, وہی کھچائی ایسی کر دیتے ہیں کہ زندگی میں یاد رہے. تو نہ تو علی کی شان تھی یہ, اور نہ علی کو زیب دیتا تھا کہ ایسے گستاخوں کو جواب دیں. لیکن ہم پہچانتے ہیں ان کی اصلیت
کہ جب آل کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی بال کا سوال اٹھتا ہے اور کچھ محمد چودہ 1400 برس پہلے بدتمیز پوچھ رہا ہے علی سے سلونی کے جواب میں کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، میرے سر پر بال کتنے ہیں. یہ علی کے سلونی کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ مولا کے اس عظیم جملے کا جس کے اندر علم کی ساری خوبیاں دست ادب جوڑے کھڑی ہیں علی کے سامنے، اس عالم علم لدنی کے علم کا مذاق اڑا رہی ہے جہالت. یہ پوچھ کے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، مولا کیا جواب دیتے مگر دامن علی چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے ہاتھ پڑے کہ آج کوئی بال نہیں ہے. صلوات پر محمد. یہ صورتحال ہے جناب. وہ رسول تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، جس کے سینے پر قرآن نازل کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جو قرآن وہ کتاب علم ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو تم دیکھو کہ خوف الہی سے پہاڑ سرما ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ شان قرآن ہے، یہ عظمت علم قرآن ہے کہ اس علم کے بوجھ کو پہاڑوں کا سینہ برداشت نہیں کر سکتا، مگر وہ ختمی مرتبت کا صدر مبارک تھا جو پورا قرآن کے علم کا عالم و حافظ بنا. لیکن غور طلب بات میرے دوستوں یہ ہے، صراط مستقیم ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے علمی مسائل حل ہوں، اس لیے کہ ہم یہاں سے وہاں تک جو جائیں گے وہ علم ہی کے ذریعے جائیں گے اور کوئی دوسری چیز ہمیں لے نہیں جا پائے گی. اور اگر علم کے سہارے کے بغیر گئے یہاں سے وہاں تک تو سمجھ لیجئے یہ 1400 میل کا سفر طے نہیں ہوگا خیریت سے. یہ خیریت سے طے ہونے والا نہیں ہے. جہالت کے بس میں نہیں ہے کہ 1400 سال کی مسافت طے کرا کے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دے. یہ سفر تو علم ہی طے کرے گا. میرے دوستو، صدر رسول پہ قرآن نازل ہوا، ختمی مرتبت کا سینہ مرکز علم قرار پایا، اور جہالت نے رسول پر وار یہ کیا کہ جس کے سینے کو خدا نے کتاب علم کے لیے موضوع قرار دیا اس کو امی کا خطاب دے کے بالکل جاہل ثابت کیا. کیا بدنصیبی ہے عالم اسلام کی کہ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا اس کو علماء اسلام نے اپنے علم کے زور سے جاہل ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. اور دلیل جہالت کیا ہے کہ نہ مکے میں پڑھے نہ مدینے. ہائے ہائے، کیا بھولی دلیل ہے اور کیا پیاری دلیل ہے کہ انہوں نے مکے مدینے میں پڑھتے دیکھا نہیں. تو دیکھا نہیں تو پڑھا لکھا کہیں کیسے؟ دیکھا نہیں. یہ کون سا نقشہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور 5 برس کے سن میں، 7 برس کے سن میں، 8 برس کے سن میں، 10 برس کے، 12 برس کے، بغل میں کتاب دبی ہوئی، کندھے پر تختی ٹنگی ہوئی، قلم لگے ہوئے، کرسے میں روشنائی کے دھبے پڑے ہوئے، سمجھے آپ، تختی میں ستلی سے بندھی ہوئی دعوات لٹکتی ہوئی، کسی عرب کے یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. یہ نقشہ یہ دیکھتے تو کہتے ہاں پڑھے لکھے ہیں. یہ نقشہ دیکھتے تو کہتے ہاں ہمارے سامنے پڑھنے جاتے تھے. یہ نقشہ انہوں نے دیکھا نہیں.
تو کہنے لگے جی پڑھے لکھے تھے نہیں وہ، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کیا میں بالکل ایک الگ کی دلیل دے دوں؟ دنیا میں سینکڑوں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، سب کچھ ہے، خیر وہ چھوڑیے، لیکن میں بالکل الگ کی بات سنا دوں۔ کبھی کبھی کسی کے علم کا اندازہ اور اس کی جلالت اس کے استاد کی عظمت سے لگائی جاتی ہے۔ کوئی بہت بڑے عالم کا اگر شاگرد ہے تو اس کی علمیت کا روب اس کے استاد کا نام بن جاتا ہے۔ ان کا صاحب یہ بزرگ آئے، بڈھے آئے، ان کا یہ کون ہے؟ ارے صاحب انگریزی ان کی بولیے گا نہیں کبھی ان کے سامنے، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ نہیں ہم نہیں جانتے، ہم نے جارج برنارڈ شاہ سے انگلش پڑھی ہے۔ تو اب اتنا بڑا نام جو آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں سب دبک جائیں گے اس کے آگے۔ بھائی جارج برنارڈ شاہ سے جو پڑھے گا انگریزی، اس کی انگریزی کی لیاقت کتنی ہوگی جی؟ ہم نے ان سے انگلش پڑھی ہے۔ اور کبھی کسی بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی کا نام آیا، ان کا یہ ان کے استاد ہیں، پورا ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، تو بھی کبھی کبھی اس کی شخصیت کا علم جو ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے یہ استاد ہیں، تو کبھی کبھی آدمی کا علم اس کے استاد کے نام سے واضح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا علم اس کے شاگرد کے نام سے واضح ہوتا ہے۔ ہمارے حضور کو چاہے اس معیار سے پرکھ لیجئے چاہے اس معیار سے پرکھ لیجئے، میں دو کتابوں کے نام لیتا ہوں، ایک کا رائٹر محمد کا استاد ہے، ایک کا رائٹر محمد کا شاگرد ہے۔ قرآن جس کی کتاب ہے وہ استاد محمد، نہج البلاغہ جس کی کتاب ہے وہ شاگرد محمد۔ محمد آپ فیصلہ کر لیجیے۔ جو قرآن بھیجنے والا ہے وہ استاد، جس کی زبان کے نکلے ہوئے جملے نہج البلاغہ کہلائے وہ شاگرد۔ چاہے یوں سمجھ لیجئے علم، چاہے یوں سمجھ لیجئے علم۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے محمد ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ اس علم کی چہل پہل میں اور اس علم کی تیز روشنی میں وراثت محمد لینے کے لیے کیا ہمارا ایسا کوئی بڑھے گا؟ جہاں قرآنی سرٹیفکیٹ آ رہا ہو کہ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، تو ایسے عالم میں کیا ہمارا ایسا کوئی بڑھے گا؟ جی یہ بوجھ ہم پر رکھتے جائیے، اٹھا پائیے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمالیہ کے نیچے پورا وجود ہی فنا ہو جائے، اس لیے کہ قرآن جو ہے ہمالیہ تو جھیل نہیں پائے گا، قرآن کو ہمالیہ تو جھیل نہیں پائے گا بنص قرآنی۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، تو اگر ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر آئے تو وہ تو سرما ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا بوجھ جو پہاڑ نہ اٹھا سکے آپ اٹھائیں گے؟ نصیب دشمنہ کہیں رحلت تو نہیں ہو جائے گی؟ ہمیں رحمت فاتحہ تو نہ دیجیے گا کل کو، کیا مصیبت ہے؟ تو پھر کون اٹھائے یہ علم؟ دیکھیے میں اس سے کوئی بحث نہیں کرتا کہ آپ کس کتاب کو پڑھ کے آئے ہیں، کوئی کتاب آپ پڑھیے، میں کتاب والی بحث میں جاتا ہی نہیں، جو یہ بحث ہو کہ صاحب وہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے، رائٹر کون ہے،
وہ ہے نہیں یہاں، وہ تو عربی میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، وہ تو اردو میں ہے، اردو کی کتاب مستند بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب جھنجٹ ہی نہیں۔ میں تو آپ کے دماغ کو اپیل کرتا ہوں، آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہوں، آپ اپنی عقل سے سوچیے۔ اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جو عقل دی ہے، یہ جو شریعت رہبر باطن جو ہے، جس کا نام عقل ہے، یہ کہے کے لیے دی گئی ہے بھائی۔ اس کو کہے کو گھر میں طے کر کے رکھ دیا ہے کہ زنگ لگا جا رہا ہے، اس کو ایکٹیو کیجئے، تھوڑا سا عقل کی روشنی میں سمجھیے۔ کتاب جو حضور لائے ہیں اللہ کی طرف سے، جس کا نام قرآن پاک ہے، یہ بانٹنے لائے ہیں کہ پڑھانے لائے ہیں؟ یہ سوچ سمجھ کے بتائیے کہ قرآن پاک جو آیا ہے دنیا میں حضور کے ذریعے سے، اللہ نے حضور کو دیا تو ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ذاتی کوئی چیز دی تو اس سے پبلک کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے اپنے رسول کو ذاتی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی شے دی تھی کہ ہمارے حبیب یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، تو جو تمہیں تحفہ ملے اس سے پبلک کا کیا تعلق ہے؟ جی تو حضور کو وہ ہمیں دینا نہیں چاہیے تھی کتاب، وہ اپنے ہی پا رکھنا چاہیے تھی سیکریٹ۔ جب ہم کہتے بھی آپ کو کتاب ملی ہے، کہاں ملی ہے، مگر وہ ہمیں پرائیویٹ طور پر ملی ہے، تم سے مطلب نہیں ہے، تم نہ اس کو سمجھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو، تمہارے بس کی نہیں ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پبلک کے لیے دی تھی کہ پرائیویٹ حضور کے لیے دی تھی؟ تو ان کا نہیں، پبلک کے لیے دی تھی۔ تو پبلک کو بانٹنے کے لیے دی تھی کہ پڑھانے کے لیے دی تھی؟ دیکھیے ایک شکل تو یہ ہے کہ میں کہیں گیا، ان کا آپ حسینیہ زہرا میں مجلس پڑھتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں، کہنے لگے یہ کتابیں ہیں بٹوا دیجیے گا۔ میں نے جو کھول کے دیکھا تو عربی میں تھی، ان کا صاحب میں تو اردو دا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی۔ ان کا ہاں آپ بٹوا دیجیے گا، یہ کربلا کے واقعے سے متعلق اس میں مضمون ہے۔ میں نے لا کے حسینیہ گیٹ پر رکھ دی، جو لوگ بیٹھے تھے نیچے، میں نے کہا بھائی ایک صاحب نے دی تھی بانٹنے کے لیے، آپ بانٹ دیجیے گا، اس کو جو لوگ آئے عربی جانتے ہوں ان کو دے دیجیے گا۔ چلو قصہ ختم ہوا، میری ذمہ داری بھی ختم ہوئی۔ اب اگر اس کتاب میں کیا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، کیا لکھا ہے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، بانٹنے کے لیے دی گئی، نہیں میں نے بٹوا دی۔ میں عربی جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، کم جانتا ہوں زیادہ جانتا ہوں، کوئی اس سے مطلب ہی نہیں۔ ایک مومن نے دی نہیں کہ بٹوا دیجئے، میں نے بٹوا دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھ کے سنا دیجئے، سب کو مطلب بتا دیجئے۔ تو اگر میں سمجھے ہوئے نہیں ہوں تو سناؤں گا کیا اور مطلب بتاؤں گا کیا؟ جی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کتاب دی اور کہا حسینیہ زہرا مجلس روز پڑھتے ہیں، آج کی یہ کتاب میں جو مضمون ہے اس کو پڑھ کے سنائیے، یہ عربی میں ہے، سب کو سنائیے گا اور اس کا مطلب سمجھائیے گا سب کو۔ اب اگر میں جانتا نہیں ہوں تو کیسے سناؤں گا اور کیسے سمجھاؤں گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دے کتاب مجھے وہ اس بات کا یقین کر لے کہ میں خود کتاب کو سمجھے ہوئے ہوں، سناؤں گا اور بتلاؤں گا۔ تو اللہ نے جو اپنے حبیب کو قرآن دیا تو بانٹنے کے لیے دیا کہ پڑھانے کے لیے دیا؟ تو وہ کہتا ہے کتاب کی تعلیم دے۔ تو جب تعلیم دے تو جب تک خود پڑھا ہوا نہیں ہوگا پڑھائے گا کیا؟ تو قرآن میں ہے کیا؟ کہا اللہ رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو جب ساری دنیا کے علم قرآن میں ہیں تو جو پڑھانے والا ہو اس کے سینے میں ساری دنیا کے علم ہوں، تو سرکار کے سینے میں ساری دنیا کے علم ہونا چاہیے۔ عمر مبارک کتنی ملی؟ 63 سال۔ 63 سال میں ساری دنیا کے علموں کا 1000واں حصہ بھی کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھانا تو بڑی بات ہے، لہذا عقل کہتی ہے کہ جب تک وہاں سے نہ پڑھ کے آئیں گے وہاں کی کتاب کو نہ پڑھا پائیں گے۔ اچھا ایک چیز ہے پڑھنا، دوسرے ہے پڑھ کے اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پڑھنا
اور پڑھ کے دماغ میں محفوظ رکھنا. UAE کی ٹیلی فون ڈائریکٹری رکھ پائیں گے آپ؟ اور کوئی علم نہیں، خالی پورے UAE کی ٹیلی فون ڈائریکٹری یاد کر لیجئے کہ جب میں کسی کا نام لوں کھٹ سے اس کا نمبر بتا دیجئے. جی نہ دیکھیے بگڑنے کی بات ہے نہ لڑنے کی بات ہے، نہ میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں، نہ بے ایمان سمجھ رہا ہوں، نہ جاہل سمجھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. بات اتنی سی ہے کہ کیا UAE کی ٹیلی فون ڈائریکٹری آپ یاد کر پائیں گے؟ اور آپ اپنے دماغ کو اتنا قابل پاتے ہیں کہ جیسے ہی میں کوئی نام لوں آپ کھٹ سے نمبر بول دیں صحیح نہیں. تو معلومہ مٹی کے دماغ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اتنا بوجھ اٹھائے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول نوری ہیں تو بگڑیے نہیں، یہ فضیلت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے. اتنا بڑا علم کا بوجھ مٹی کا دماغ نہیں اٹھا پائے گا. اور ہمارا ہم نے اب یہ ہوئے حضور، اب اس علم کی روشنی میں اور جگمگاہٹ میں حضور سے دین کا چارج کون لے گا؟ کیا اثر صاحب لیں گے؟ جی بگڑنے کی بات اس میں نہیں ہے، لڑنے کی بات نہیں ہے. لوگ جب سمجھ میں نہیں آتا تو سینے الٹنے لگتے ہیں. یہ بہت جہل پرور علامت ہے. بگڑنے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے بھائی. ان کو وہاں سے ڈگری ملی ہے. اللہ نے سرٹیفکیٹ اپنے حبیب کا قرآن میں بھیجا ہے. علمک ما لم تکن تعلم. اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. تو اب جب یہ دنیا سے جانے لگے تو اس کی جگہ پر بیٹھ کے قرآن کون پڑھائے؟ اسی رینک کا عالم ہونا چاہیے نا. تو ڈھونڈیے کسی دوسرے کے لیے قرآن میں سرٹیفکیٹ ہے؟ ورق الٹیے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. آدمی ڈھونڈیے قرآن نے لکھ سب دیا ہے، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، بکے جاؤ تم. کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان جھگڑے میں گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بس قرآن یہیں پر رک جا. اللہ کا نام آگے، اللہ کافی، بس اللہ، بس باقی حوث اللہ کے آگے کیا؟ اللہ کے آگے کیا؟ بس اللہ کافی. اب ہم کیا کریں؟ قرآن نہیں رک رہا ہے. ہم کیا کریں؟ قرآن نہیں رک رہا ہے صاحب. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، وہ ہمارے بس کا ہی نہیں جو ہمارے کہنے سے چپ ہو جائے. وہ کہہ رہا ہے ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. الف لام لگا ہے، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے کیوں اس اللہ کے لیے کہ جو کافی ہے اس نے خود ہی اپنے ساتھ اس کو شریک کر لیا جس کے پاس علم کتاب ہے، تاکہ صبح قیامت تک کے لیے امت کی آنکھیں کھل جائیں کہ جب اللہ اپنے ساتھ شامل کیے لے رہا ہے تو کتاب کیا کافی ہوگی بغیر اس کے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دیکھیے دنیا میں ہر چیز کا دعویٰ ہو سکتا ہے، علم کا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹا، اس لیے کہ اس کی کڑی فوراً کھلتی ہے. جہاں میں نے کہا سب آتا ہے مجھے، وہیں ایک لڑکا کتاب لے کے آ گیا، یہ سمجھائیے ذرا، تو پتہ لگ جائے گا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. جی فوراً پتہ لگ جائے گا آتا ہے کہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم.
ذرا سی کتاب کا علم جسے ملا تھا اس کی طاقت معلوم ہے آپ کو؟ قال من عنده علم من الکتاب، الکتاب اور من الکتاب میں فرق ہے۔ الکتاب پوری کتاب، من الکتاب مانے کتاب میں سے ذرا سا۔ قرآن میں ہے کہ جب سلیمان تخت بلقیس منگوا رہے تھے، قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، عفریت سے کہا جو جنوں میں سے تھا کہ میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مزاج شہنشاہیت پر اتنی دیر بھی گرا تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا۔ ہاں یہ علم کیا شے ہے؟ ذرا سا آدم کو ملا تو مسجود ملائکہ ہو گئے۔ جی ذرا سا آصف برقیہ کو ملا تو دربار سلیمان میں کہتے ہیں انا آتی کا قبل تک کے طرفوں، میں لاؤں گا قبل اس کا کہ آپ کی پلک جھپکے۔ یہ علم کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ علم بغیر ٹیسٹ کے نہیں مانا جاتا، یہ علم کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کر لیا آ گیا، بس وہاں انتظار کہے گا بھائی پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ان کا ہاں حاضر رکھا ہوا تھا نہیں، ان کا ہاں ان کا حاضر جگہ وہیں پہ رکھا ہوا تھا، دیکھا آپ نے؟ یہ ہے علم۔ ارے کل نہیں سمجھ سکتے تھے جاہل عرب، آپ تو سمجھتے ہیں علم کیا ہے۔ فضاؤں کی تسخیر، کائنات کے اوپر کنٹرول، ذرے ذرے پر حکومت۔ آج جتنا دنیا میں علم پھیلتا جا رہا ہے، اب تو سمجھیے کل اونٹوں پر چلنے والے اگر نہ سمجھ پائے تو چاند پر ٹہلنے والے تو سمجھیں۔ ایک خبر کو دوسری جگہ 6 مہینے میں پہنچانے والے اگر نہ سمجھ پائے تو ٹیلی فون ملا کے ساری دنیا سے بات کرنے والے، ٹیلی ویژن پر ساری دنیا کے نقشے دیکھنے والے، فیکس کے ذریعے اپنی تحریر کو ہزاروں میل دور اسی سیکنڈ میں بھیج دینے والوں، اب تو سمجھو کیا چکر ہے۔ ارے جو دنیا روشن ہوتی جائے گی اہل بیت کے معجزات سے قریب ہوتی جائے گی، گھبرائیے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک کو چھپا کے رکھا ہے کہ جب تمہارے پیمانے چھلکنے لگے، جب سمجھو گے کہ علم اہل بیت کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ پڑھوں گا انشاءاللہ، یہ میرے سبجیکٹ میں آتی ہے چیز کہ کسی ایک کا وجود صداقت اسلام کی ضمانت ہے، اور اگر کوئی ایک بھی نہیں ہے تو آگے کے ترقی یافتہ دور میں ہماری سچائی کا ثبوت کون پیش کرے گا؟ لیکن آج کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، آگے بڑھے گا یہ سبجیکٹ۔ ابھی تو وہی ہے، ابھی تو مطلب یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، مگر اس کی تمہیدیں ہیں ابھی جو چل رہی ہیں، ذہن میں ایک چیز صاف ہو تو بس آج کا وقت تمام ہے۔ آخری جملہ سنیے اور بات تمام کروں کہ وہ علم ذرا سا جس کو علم ملا، اس علم کا یہ زور کہ نبی کا اشارہ پا کے تخت بلقیس پلک جھپکتے میں رکھ دیا۔ تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، پھر اگر اشارے پر سورج پلٹ آئے تو یہ حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات ہے۔ اب رہ گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جس زمانے میں سورج پلٹا ہے اس زمانے میں نہ سورج کا پلٹنا ممکن تھا نہ چاند پر جاننا ممکن تھا، دونوں چیزیں ایکولی ناممکن تھیں آدمی کے لیے۔ آج ایک چیز ممکن ہوئی، 50% ممکن ہوا، تھوڑا علم اور آگے بڑھنے تو وہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یہ علم آل محمد ہے۔
اور خدا کی قسم مظاہرہ علم نرغہ عادہ میں ہوا. وہ بدنصیب جو کہتے ہیں کہ اماموں کے یہ اپنے اماموں کے لیے علم غیب کے قائل ہیں. بے شک قائل ہیں. یہ ہم کب کہتے ہیں کہ علم کی گٹھری خدا سے چھین کے لے آئے ہیں؟ وہ گٹھری چھین کے لانے والے فلسفے اور ہیں. اللہ نے بنایا ہے عالم تو یہ عالم ہے. اللہ نے بنایا ہے معصوم تو یہ معصوم ہے. اللہ نے نورانی بنایا ہے تو یہ نورانی ہے. اللہ نے رہبر بنایا ہے تو یہ رہبر ہے. کوئی ان میں اور اللہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اگر علم غیب کی بات ہے تو لاکھوں کے مجمع میں جو بات میرے مولا حسین نے کہہ دی، کیا اس کے بعد بھی علم غیب کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ کے سامنے آئے جس کی حکومت کا پرچم پورے ملکوں پر لہرا رہا ہو، اور جس شخص کی جیب میں ملک کے رائے کا پروانہ رکھا ہوا ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجمع عام میں یہ کہہ دینا کہ او ہمارے ساتھ تو مجھے قتل تو کر رہا ہے مگر تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا، یہ علم غیب نہ تھا تو کون سی شے تھی جو حسین نے کہی؟ اس روایت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تو لاکھوں راوی ہیں. جب حسین بیکس علی اصغر کی میت دفن کر کے سید سجاد سے خدا حافظی کر کے اپنے شیعوں کو سلام کہلوا کے زینب و ام کلثوم کو رخصت کر کے سکینہ سے دامن چھوڑا کے اپنے پورے لشکر کو آخری مرتبہ آواز دے کے مقتل میں آئے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. چہرہ اقدس کے اوپر جو نور تھا اور جو چمک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. اور اتنا اطمینان تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے جوان بیٹے کی میت پر ہوئے ہی نہیں، جیسے جوان بھائی کے لاشیں پر گئے نہیں، جیسے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں لائے نہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کے سامنے آئے، کہا ساتھ کے بیٹے سامنے آ، مجھے تو اس سے باتیں کرنا ہے. وہ لین سامنے آیا، کہا جنگی باجے بہت زور سے بج رہے ہیں، ان کو رکوا دے. جنگی باجے رکوائے گئے. کہا میدان میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں بہت ہیں، ان کو روک دے. کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے میرے بس میں. فرمایا سچ کہہ رہا ہے تو، یہ بے شک تیرے بس میں نہیں ہے. اچھا یہ میرے بس میں ہے. یہ کہہ کے انگشت مبارک سے اشارہ کیا اور ہاتھ کی ایک گردش مکمل ہونے سے کربلا کے میدان میں بالکل سناٹا چھا گیا. اب اس کو نصیحت کی، سب کے سامنے کہا کہ ملک کے رائے کا گیہوں کھانا تجھے نصیب نہیں ہوگا. اس نے کمال بے غیرتی سے جواب دیا کہ میں جو کھا لوں گا. اس جملے میں بڑے طنز چھپے ہوئے ہیں. چونکہ آل محمد نے گیہوں ترک کر کے جو کی غذا اختیار کی تھی، لہذا آل محمد کی اس عظمت کے اوپر طنز کر رہا ہے ملعون. لیکن حسین نے کمال صبر و تحمل سے جواب دیا تجھے وہ بھی نصیب نہ ہوگا. امام نے پھر امام نے ایک آخری سوال کیا کہ اچھا خیر تو اتنا بتا دے مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا بات کیا ہے، کیا ہے کے لیے؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا جو سب نے سنا، یا حسین بغضن لابیک، اے حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑوں. اور گویا میرا مولا، سب نے تو حسین سے اجازت لی لڑائی کی، حسین خدا سے اجازت لے رہے ہیں لڑائی. یہ حسین نے دشمن کی زبانی بغض علی کا اقرار نہیں لیا ہے، بلکہ اجازت میدان طلب کی ہے پروردگار سے.
اس لیے کہ حدیث رسول ہے وہ بغض کا کفر و نفاق، علی کی عداوت یا کفر ہے یا نفاق ہے. اور حکم پروردگار ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار و منافقین سے. تو خدا سے حسین نے اجازت لی، سب سے حسین نے اجازت لی. حسین تلوار چلانے کے لیے اللہ سے اجازت لے رہے ہیں. یہ لفظیں نہیں تھیں، اللہ سے اجازت میدان طلب کی تھی. اور جب اس نے کہہ دیا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں، تو جب جملہ کہا ٹھیک ہے مگر میں اکیلا رہ گیا ہوں، دستور عرب کے مطابق لڑو. دستور عرب یہ تھا کہ ایک کے سامنے ایک آتا تھا. کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، کہا بھیجو. اور اس کے بعد لوگ آنے لگے اور کٹنے لگے، ایک ایک آنے لگا اور کٹنے لگا. تاریخ بتاتی ہے جہاں حسین کھڑے تھے ذرا دیر میں وہاں پر لاشوں کا انبار لگ گیا تھا، اور حسین تھوڑا آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے جلدی بھیجو وقت تنگ ہے، جلدی بھیجو وقت تنگ ہے. اور پھر دو دو چار چار کر کے آنے لگے اور وہ کٹنے لگے. اور پھر آخر میں ایک مرتبہ عمر سعد گھبرا کے اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور اپنے لشکر کو للکارا کہ آزم نے قتال العرب، یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، سب کو مار ڈالے گا، اگر زندہ گھر جانا چاہتے ہو تو سب مل کے ٹوٹ پڑو. اور ایک مرتبہ پوری فوج مل کے حسین پر ٹوٹ پڑی. اور راوی کہتا ہے کہ میں ایک بلندی پر کھڑا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ حسین نے عجیب و غریب طرح کی لڑائی لڑنا شروع کر دی. وہ تلوار اپنے سر کے گرد چکر دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک حسین کے سر کے گرد ایک تلوار، ایک بجلی ہے جو کون رہی ہے جس سے انسانی وجود کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. اور فوجیں سمندر کی لہروں کی طرح حسین پر ٹوٹی پڑ رہی تھی. اور حسین ایک ماہر پیراک کی طرح کبھی داہنی طرف چلے جاتے تھے، کبھی بائیں طرف چلے جاتے تھے. ان کے اوپر کسی کا وار نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے سر پر تلوار چلاتے جاتے تھے. اور اسی عالم میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آرام سے ٹہلتے ہوئے اسی سیلاب میں لشکر کے ایک مرتبہ دریا کی طرف چلے. کہتا ہے میرے دل کو خیال آیا 3 دن کے پیاسے حسین شاید پانی پینے جا رہے ہیں، مگر دریا پر جانے سے پہلے رک گئے. اونچے ہو کے جیسے کسی کو دیکھا، آواز دی عباس، ارے میرے بھیا عباس، تم نے حسین کی لڑائی نہ دیکھی. اس کے بعد آستینیں الٹی، حملے آخر کیا. کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے میرے علی اصغر کو بھی زندہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.